السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 9 ذی القعدہ۔ غزوہ احد میں مارے گئے مشرکوں کے رشتہ داروں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے چند آدمیوں کو مدینہ بھیجا۔ انہوں نے خود کو مسلمان بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی احکام اور قرآنی تعلیم کے لیے ماہرین قرآن کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہما کو سرداری میں 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ راستے میں ان کے ساتھ بدعہدی کر کے 7 صحابہ کو شہید کر دیا، باقی 3 صحابہ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ابو زرعہ نے اپنے باپ حارث بن عامر کے بدلے میں شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہما کو مکہ کے راستے میں زہران کے مقام پر شہید کر دیا گیا، اور صفوان بن امیہ نے تیسرے صحابی زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما کو 50 اونٹ دے کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا۔ ان کی شہادت کے وقت قریش کے سردار تماشا دیکھنے آئے تو ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، زید، تمہارے بدلے اگر محمد کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے اپنی جان کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسی محبت کرنے والا کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دل کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دل بنایا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور اپنا کام بغیر کسی تھکاوٹ کے کرتا رہتا ہے، جس سے جسم کے تمام حصوں میں خون اور زندگی کے لیے ضروری اجزاء پہنچتے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں یا کسی اور کام میں مشغول ہوں، یہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ تھک کر رک جائے اور اپنا کام بند کر دے تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہر وقت اسے اپنے کام میں مشغول اور دھڑکتا ہوا رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر حج میں قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل صاف کریں اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ سورہ حج۔ فائدہ، یہاں خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے مراد طواف زیارت ہے، جو کہ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں حجر اسود کو بوسہ دینا۔ رسول اللہ نے طواف کیا اور حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو اس پر منہ رکھ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے عمر، یہ جگہ رونے ہی کی ہے۔ نوٹ: حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، پس ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کرنا جائز نہیں، لہٰذا بھیڑ کے وقت حجر اسود کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے استسلام کر لے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ اور 100 مرتبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں گانا سننا۔ رسول اللہ نے فرمایا، گانا دل میں نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، گانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس لیے ہم سب بھائی بہنوں کو، خاص کر ایمان والیوں کو گانا سننے سے، سنانے سے، میوزک سے، ڈانس سے، سب سے بالکل بچنا چاہیے، یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں، اور چونکہ مجبوری ہی میں کھانا پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان اور نیک اعمال کرنے والے کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 9 طب نوبی سے علاج۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ رکھو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والے اللہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی کیا اچھا کام بنانے والے ہیں اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام ناظرین کو سننے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔